السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 720 ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 194 اور 195 کی آج تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ چلیے سب سے پہلے ان دو آیتوں کی ہم تلاوت کرتے ہیں، پھر لفظی ترجمہ اور ترجمہ کرنے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوهم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین۔ ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون۔ صدق اللہ العظیم۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جنہیں تدعون، تم پکارتے ہو، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، عباد، وہ تو بندے ہیں، امثالکم، تم ہی جیسے، فدعوہم، سو تم انہیں پکارو، فلیستجیبوا، پھر چاہیے کہ وہ جواب دیں، لکم، تمہیں، ان اگر کنتم، ہو تم، صادقین، سچے، الہم، کیا ان کے لیے، ارجل، ایسے پیر ہیں، یمشون بہا، کہ اس سے وہ چلتے ہوں، ام، کیا، لہم، ان کے لیے، ایدن، ایسے ہاتھ ہیں، یبطشون بہا، کہ ان سے وہ پکڑتے ہوں، ام لہم، کیا ان کی، اعین، ایسی آنکھیں ہیں، یبصرون، کہ وہ دیکھتے ہیں، بہا، ان سے، ام، کیا، لہم، ان کے لیے، آذان، ایسے کان ہیں، یسمعون، کہ وہ سنتے ہیں، بہا، ان سے، قل، کہہ دیجئے، ادعو، تم بلاؤ، شرکاءکم، اپنے شریکوں کو، ثم، پھر، کیدونی، تم تدبیر کرو میرے خلاف، فلا تنظرون، اور تم مجھے مہلت نہ دینا۔ ترجمہ یوں ہے، مشرکو، جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تمہاری طرح کے ہی بندے ہیں، اچھا تم ان کو پکارو، اگر سچے ہو تو چاہیے کہ وہ تمہیں جواب بھی دیں، بھلا ان کے پاؤں ہیں جن سے چلیں، یا ہاتھ ہیں جن سے پکڑیں، یا آنکھیں ہیں جن سے دیکھیں، یا کان ہیں جن سے سنیں، کہہ دو کہ اپنے شریکوں کو بلا لو اور میرے بارے میں جو تدبیر کرنی ہو کر لو، اور مجھے کچھ مہلت بھی نہ دو۔ ان دو آیتوں میں 11 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، یقین جانو کہ اللہ کو چھوڑ کر جن جن کو تم پکارتے ہو۔ دوسری بات، وہ سب تمہاری طرح اللہ کے بندے ہیں۔ تیسری بات، اب ذرا ان سے دعا مانگو۔ چوتھی بات، پھر اگر تم سچے ہو تو انہیں تمہاری دعا قبول کرنی چاہیے۔ پانچویں بات، بھلا کیا ان کے پاس پاؤں ہیں جن سے وہ چلیں۔ چھٹویں بات، یا ان کے پاس ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑیں۔ ساتویں بات، یا ان کے پاس آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھیں۔ آٹھویں بات، یا ان کے پاس کان ہیں جن سے وہ سنیں۔ نویں بات، ان سے کہہ دو کہ تم ان سب دیوتاؤں کو بلا لاؤ جنہیں تم نے اللہ کا شریک بنا رکھا ہے۔ 10ویں بات، پھر میرے خلاف کوئی سازش کرو۔ 11ویں بات، اور مجھے ذرا بھی مہلت نہ دو۔ بزرگان محترم، پچھلی آیتوں میں جن باتوں کی، یعنی پچھلی جو آیتیں آپ نے سماعت کی، بتوں ہی کے سلسلے میں تھا، وہ ان جن بتوں کی بے بسی اور کمزوری کی حقیقت پچھلی آیتوں میں بتلائی گئی، اس کو مزید تفصیل کے ساتھ ان دو آیتوں میں بیان کیا جا رہا ہے۔ ایک بات تو یہ بتلائی گئی کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر تم جن کو بھی پکارتے ہو وہ تمہاری طرح کے بندے ہی ہیں، بس اس سے زیادہ ان کے پاس کوئی سکت، طاقت، پاور کچھ نہیں ہے۔ اگر تم ان بتوں کے سلسلے میں یہ یقین رکھتے ہو کہ یہ کچھ اختیار رکھتے ہیں یا تمہاری مدد کر سکتے ہیں تو پھر تو تم ان کو پکارو، فدعوہم، پھر تو تم پکارو ان کو۔ اگر وہ واقعی سچے ہیں تو تمہارا جواب دیں گے۔ اگر تم سچے ہو اس سلسلے میں کہ واقعی وہ پکار کا جواب دیتے ہیں، تمہاری دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، تمہاری مرادوں کو پورا کرتے ہیں، تو پھر پکار کر تو دیکھو، اگر وہ واقعی تمہارا جواب دے رہے ہو تو ٹھیک ہے۔ یہاں یہ حقیقت واضح کی جا رہی ہے کہ وہ بت جن کی تم عبادت کرتے ہو اور اللہ کو چھوڑ کر جن کا نام تم الہ رکھتے ہو،
اور اپنی مشکلات سے نجات پانے اور کسی بھی قسم کے نفع کے حصول کے لیے جن کو تم پکارتے ہو، یہ بات جان لو کہ وہ بھی تمہاری طرح کے بندے ہیں، تمہاری طرح کی مخلوق ہیں، بلکہ تم ایک انسان ہونے کے اعتبار سے ان پتھروں سے بنے معبودوں سے کئی گنا بہتر ہو، اس لیے کہ تم تو سنتے ہو، دیکھتے ہو، کسی چیز کو پکڑتے ہو، اور یہ بت تو ان میں سے کوئی ایک کام بھی نہیں کر سکتے، جب ان کی حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ پتھر ہیں، ان میں کوئی اختیار ہی نہیں، تو پھر تم ہی بتاؤ کہ یہ تم سے کیسے مقدس ہو سکتے ہیں، اور تم جیسی مخلوق ہونے کے باوجود وہ تمہارے معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ بات جان لو کہ عبادت کے مستحق تو وہ ہے جو پالنہار ہے، کل کائنات کا خالق ہے، جس کے حکم کے تابع ساری کائنات ہے، اور دنیا کے سارے اسباب اسی رب کے حکم کے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ اگر تم ان کو معبود بنانے میں سچے ہو اور ان کے بارے میں تمہارا یقین یہ ہو کہ یہ عبادت کے لائق ہیں، تو تم ان معبودوں کو پکارو اور ان سے طلب کرو جو کچھ تم طلب کرنا چاہتے ہو، ان سے جواب مانگو، تمہاری مشکلات سے نجات کے بارے میں تم ان کے سامنے اپنی وپتا سناؤ۔ جب تم سب کو معلوم ہے کہ یہ بت جواب دینے کی طاقت ہی نہیں رکھتے، تو بتاؤ کہ یہ کیسے عبادت کے لائق ہو سکتے ہیں کہ تم ان کی عبادت کرنے لگ جاؤ۔ ان بتوں کے نہ تو پیر ہیں کہ نفع حاصل کرنے یا نقصان سے بچنے کے لیے چل سکیں، اور نہ ان کے ایسے ہاتھ ہیں کہ جس سے وہ کسی چیز کو پکڑ سکیں یا ایسی مفید چیز کی طرف اپنا ہاتھ بڑھا سکیں۔ ان بتوں کی نہ آنکھیں ہیں کہ وہ اپنے اطراف و اکناف کے اور سامنے کے حالات کو دیکھ سکیں، اور نہ ہی ان کے ایسے کان ہیں جن سے تمہاری آوازوں کو سن سکیں۔ کسی بھی پہلو سے یہ تمہارے جیسے نہیں ہے۔ جب تم جیسے ہی نہیں تو تمہارے حقیقی معبود خالق کائنات رب العالمین کے جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ پھر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ پیغمبر، آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ تم اپنے معبودوں کو بلا لو، اور تم سب مل کر مجھے نقصان پہنچانے کی تدبیر کر سکتے ہو تو کر لو، اور مجھے ذرا بھی مہلت مت دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مشرکین اور یہ معبودان باطل سب مل کر آپ کو گویا کوئی بھی کسی بھی طرح کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہ بات اس لیے کہی جا رہی ہے کہ مشرکین رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان باطل معبودوں سے ڈراتے تھے۔ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِ، یہ لوگ مشرکین آپ کو اللہ کے علاوہ جو بت ہیں، باطل معبود ہیں، ان سے ڈراتے ہیں، جبکہ کوئی ڈرانے کی بات ہی نہیں ہے، ان سے کچھ نقصان پہنچنے کا ہے ہی نہیں ہے، تو پھر ڈرنے کی کیا بات ہے؟ یہ حقیقتیں شرک سے متعلق اور توحید سے متعلق بتائی جا رہی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عقل سلیم نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔